السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین اور ٹیکس نظام۔ خواتین پاکستان کی معیشت میں ایک بہت اہم کردار ہے، اور پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا بھی ایک بہت میجر حصہ جو ہے خواتین ہیں، اور ان کو کس طرح اس جو اکنامک سائیکل ہے اس میں ان کا رول ہونا چاہیے، کس طرح وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، کیا کیا ان کی ذمہ داری ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ہمارے رپورٹر محمد خالد نے کوئٹہ سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اطراف سے پہاڑوں میں گرا پیالہ نما شہر بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ غیر ملکی اور ملکی برآمدات کے حوالے سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر ملکی معیشت میں نمایاں حیثیت کا حامل خطہ ہے۔ کوئٹہ صنعتی شہر نہ ہونے کے باوجود سالانہ اپنے ہدف سے زیادہ حکومتی خزانے کو ریونیو دے رہا ہے، لیکن مسائل جو کہ تو ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، بلوچستان کے حوالے سے آپ خود دیکھیں کہ بلوچستان کے حوالے سے جتنے بھی ٹیکس ہماری پاکستان کی آبادی میں 6% ہماری پاپولیشن ہے، تو اگر ہم ٹیکس کے ریشیو پاکستان میں کل 15 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس فائلرز ہیں، اگر اس حساب سے آپ دیکھا جائے تو بلوچستان اپنی اس کیپیسٹی کو 6% کیپیسٹی کو دیکھتے ہیں ہم اس سے ابو جا رہے ہیں۔ آج بھی بلوچستان کے فلور ملوں کو گندم کی جو ہوا یہاں کی عوام کی ضرورت ہے اس طریقے کے ساتھ اس کو گندم مہیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہماری تقریباً ماہانہ جو ریکوائرمنٹ ہے آبادی کے لحاظ سے وہ کم سے کم ہماری جو بنتی ہے وہ کم سے 15 لاکھ بوریاں بنتی ہے 100 kg کے ماہانہ، جبکہ ہمارے پاس اس ٹائم جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں پورے گورنمنٹ کے گودامز میں وہ کوئی 22,000 بوریاں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس پہ انڈسٹریز کی کیا حالات ہوئے گی۔ کوئٹہ کے کاروباری طبقے کو شکایت ہے کہ ان کو وہ مراحت حاصل نہیں جو ان کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلوچستان کے سب سے بڑے شہر میں بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ کوئٹہ شہر کے دکاندار جو ہے وہ مکمل ٹیکس دے رہا ہے، ہمارا سارا سامان جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے آتا ہے، ہمارا جتنے بھی سامان ہے مثال کراچی، لاہور اور پنڈی سے آ رہا ہے، تو زیادہ تر ٹیکس جو ہے وہ لوگ پیٹ کرتا ہے۔ کوئٹہ کے تاجر جو ہے وہ مکمل ٹیکس دے رہا ہے، لیکن سہولیات جو ہے ہمارا بلوچستان میں کوئی سہولیات نہیں حکومت کی طرف سے، نہ کوئی پانی کا ایک قطرہ نہیں ہمارا کوئٹہ شہر میں، بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، گیس پریشر آپ کے سامنے ہے کہ جیسا سردی شروع ہوتا ہے گیس غائب ہوتا ہے، تو ہمارا لوگ بہت درپدر ہے۔ بزنس مین ٹیکس دینا چاہتا ہے اور وہ پورا ٹیکس دینے کے خواہش مند بھی ہے کہ اپنے ملک میں ٹیکس کا نظام اور بھی بہتر ہو، لیکن اس صورتحال جو کووڈ کی جو دوسری لہر ہے وہ بہت خطرناک ہے، تو اس حوالے سے میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو POS کی انٹیگریشن ہے فی الحال کووڈ تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ عوام کے ٹیکس سے ہی کاروبار زندگی چلتا ہے، لیکن بدامنی کا شکار رہنے والے کوئٹہ کے کاروباری طبقے کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے اہداف سے کئی زیادہ ریونیو دینے والا کوئٹہ شہر کئی مسائل کا شکار ہے، جس میں کاروباری طبقے کے تحفظات بھی ہیں، جن کو دور کر کے ٹیکس کلیکشن کو مزید آسان اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام ٹیکس اور آپ کے لیے کیمرہ ٹیم معیب اللہ بابر خان کے ساتھ کوئٹہ سے محمد خالد۔ آپ نے دیکھی ہمارے رپورٹر محمد خالد کی کوئٹہ سے رپورٹ، اور وہاں بھی وہی بات تھی کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ہم جو ہے ٹیکس دینا چاہتے ہیں، سہولیات جو ہیں ہمیں چاہیے، اور جو انہوں نے انفراسٹرکچر دکھایا، جو روڈ کی حالات دکھائیں، وہ جو ہیں وہ یہ ہر شہر کی یہی کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں۔ اب حکومت کیسے انگیج کرتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کا ٹیکس نظام ایک ایسی سمت میں چل پڑا ہے جہاں اس کو اب روکنا مشکل ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیلاب برپا ہوا ہے، اور یہ اب کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ جتنا انفارمیشن ٹیکنالوجی اس سسٹم میں اندر آئے گا، ٹیکس نظام میں جتنا اس کے ساتھ انگیج ہوگا، چیزیں اتنی ہی بہتر ہوں گی۔ آج ہمارے یہاں کی خواتین جو ہیں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے کاروبار کر رہی ہیں، مختلف طریقے سے وہ اپنی پروڈکٹس کو بیچ رہی ہیں، لیکن وہ رجسٹریشن کی ذمہ داریوں سے اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ذمہ داری سے وہ نا واقف ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ ذمہ داری ان کو ادا کرنی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے ان کی ٹرانزیکشن، اور اینٹی منی لانڈرنگ کے بعد جو پیسہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں گر رہا ہے اس کی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا،
कैसे आया, तो ये भी एक बहुत बड़ा उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको देखें कि कौन आपको पैसे भेज रहा है, किस तरह बिजनेस हो रहा है। बिकॉज सोशल मीडिया पे बाज़ वक्त आपको नज़र नहीं आता, जो बायर है वो आपको पैसे रिमिट कर देता है, आपके बैंक अकाउंट में गिर जाता है। बट जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान में आ गया है तो ये जिम्मेदारी जो है अकाउंट होल्डर पे होती है कि उसके अकाउंट में जो पैसा आया है वो कहीं गलत ट्रेल से तो नहीं आया, और उसकी जिम्मेदारी है कि उस पर पूरा टैक्स दे। जो अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बनती है उसकी आमदनी तो उस पर टैक्स दे, और अपना एसेट और डिक्लेरेशन का रिटर्न भी फाइल करे। तो ये वो जिम्मेदारी है जिसका एहसास होना चाहिए। हमारे यहाँ शुरू में जब लोग कारोबार शुरू करते हैं तो टैक्स के हवाले से प्रोविज़न नहीं रखते, वो समझते हैं कि टैक्स जो है वो बाद में दिया जाएगा। ये जो सूरत हाल है ये इसको चेंज होना पड़ेगा लोगों के अपने जहन में। जब आप अपनी कॉस्टिंग करते हैं, अपनी फिजिबिलिटी बनाते हैं, अपने कारोबार को शुरू करने के लिए जो भी आप अखराजात रखते हैं उसमें आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपको टैक्स देना है और टैक्स का प्रोविज़न भी रखना है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ख़वातीन ख़ास तौर पे इसमें थोड़ा सा जो मैंने देखा है, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको उनका जो अप्रोच होती है कि अभी तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब ये जो पता ना होने वाली बात है, ये जो है देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आपको लॉ की अवेयरनेस नहीं है, लॉ की अवेयरनेस दें। आजकल इन्फॉर्मेशन FBI की वेबसाइट भी बड़ी प्रोएक्टिव है, आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिल सकती है। तो ये एक्सक्यूज़ जो है ये अब मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अपना ड्यू रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना ड्यू टैक्स दें। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, अब बात करेंगे जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ख़वातीन सोशल मीडिया पे कारोबार कर रही हैं, जो वैसे कारोबार कर रहे हैं, वो कितना अदराक है उनको टैक्स के हवाले से कि उनको रजिस्ट्रेशन कहाँ करानी है, सेल टैक्स देना है या नहीं देना, इनकम टैक्स अपना ड्यू टाइम पे अदा करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अहम है। जो हमारे पास फीडबैक है उसके मुताबिक तो ख़वातीन को कम इसका मालूम है और इस बारे में उनको आगाही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है अगर आप कारोबार करें। हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान। हमारे साथ तहमीना सईद चौधरी साहब हैं जो अपना कारोबार करती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक फर्म की, और हमारे साथ मौजूद हैं MPA मोमिना वाहिद साहिबा जो PTI से इनका ताल्लुक है, उनसे बात करेंगे। पहले मैं जाऊंगा तहमीना सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आप क्या समझती हैं, उनके जो टैक्स के मसाइल हैं, किस तरह उनको अदराक है कि उनको टैक्स देना है, जिम्मेदारी का पता है उनको, और उनके क्या मसाइल क्या है एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर? जी, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी जी कि फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें, मैं मतलब लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की भी मेंबर हूँ, आई वाज ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब जैसे अगर आप देखें कि बेशतर बिजनेसेस जो होते हैं, लाइक लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में कोई 800 फीमेल एंटरप्रेन्योर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है जी, जिसमें से गालबन तकरीबन 200 हैं जो कि एक्चुअल औरतें काम कर रही, ज्यादातर मर्द होते हैं जो औरतों के नाम कंपनीज रजिस्टर कर देते हैं। सो इन दैट सेंस यू नो एंड आउट ऑफ एंड सो इट डज नॉट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल, यू नो, इन द सेंस कि उनके हस्बैंड्स और उनकी सारों की बिजनेसेस होती है। अच्छा, आउट ऑफ 200 जो फीमेल एंटरप्रेन्योर है, 10% होंगी जो कोई SMEs या कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करती। बाकी जो 90% है वो होम बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा ना, सोशल मीडिया के थ्रू और उस सारे पे करती है। अच्छा, अब बेसिकली जो ये लोग हैं जो 90% ऑफ द वुमेन दैट डू, दे डू इट आउट ऑफ देयर होम्स। अच्छा, और ये होम बेस्ड उनकी इंडस्ट्री होती है। अब आपको पता है कि हमारी एक बड़ी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, जो उनके खामंद हैं, वालिद हैं, भाई हैं, दे वुड नॉट वांट कि वो उनका कोई इंटरेक्शन हो विद टैक्स पीपल और FBR या यू नो इन द सेंस, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यू नो ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स वगैरह की एक रेपुटेशन है। वी ऑल नो दैट there's an underlying reputation कि भाई it's a very difficult department and बहुत मुश्किलात होती हैं। So मेरा ख्याल है जी कि अगर आप encourage करना चाहते हैं women entrepreneurs को, और अगर आप उनको टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, तो
آپ کے پاس کافی ویمن میڈم جو آپ نے ہیں آپ کے بالکل آگے آپ کا پوائنٹ آف ویو، لیکن آپ نے جو 2 سپلٹس بتائے ہیں ان میں آپ نے کہا کہ اگر ہم یہ اسٹیمیٹ کر لیں کہ 800 ممبرز ہیں لاہور چیمبر میں اور 200 لوگ جو ہیں ممبرز جو ہیں وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور 600 جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو وہ کوئی ان کے فیملی ممبرز جو ہیں ان کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ جو نمبر ہے یہ تو بڑا امبیلنس ہے، بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ 800 اگر وہ کوئی کمپلائنس نہیں ہو رہی، اگر وہ رجسٹریشن نہیں ہے، تو اگر خواتین کے نام سے ہو رہا ہے تو یہ تو پھر ڈیٹا صحیح مطلب پریزنٹ نہیں کر رہا ہوگا ان کی ریفلیکشن. تو اس میں جہاں لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں اس میں خواتین، جب ہم بات کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو خواتین پوری اویئر ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹیکس کی ذمہ داری پہ ان کے نام پہ کام ہو رہا ہے، کسی کمپنی میں ان کو ڈائریکٹر رکھا جا رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں اویئر ہوتی پوری؟ کسی کو تو بے نامی کہتے ہیں ہم. جی اب دیکھیں ریسپانسبلٹیز تو ہوگی نا، جو بزنس چلا رہے ہیں، جو ان کے خامند ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا جو بھی ہیں ان کے میل پیپل آف دا ہاؤس ہولڈ اور وہاں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں عورتیں جو ہیں ان کو نہیں اویئرنیس، ان کو وہ نہیں کرتی. سو بیسکلی وی ہیو دس پرابلم. اچھا جہاں عورتیں ہیں بھی اور جو کر رہی ہیں اور جہاں وہ ایک بزنس کرتی ہیں، میری ایک سجیشن ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو ڈیل ود میل ہماری ابھی بھی آپ کو پتا ہے. نہیں میں اس طرف آؤں گا میڈم، ذرا میں ہمارے ساتھ مومنہ واحد صاحب ہیں، ان سے ذرا بات کر لوں کہ گورنمنٹ کس طرح دیکھتی ہے کہ وومن انٹرپرینورز کو کیا. السلام علیکم میڈم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ نے. الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اور لیٹ می کلیئر یو ونس کہ میرا نام مومنہ وحید ہے. معافی چاہتا ہوں. نو پرابلم. تو یہ مومنہ وحید صاحبہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ ایز اے پولیٹیشین، وومن پولیٹیشین، آپ پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرتی ہیں، تو وومن انٹرپرینور کے لیے کیا پالیسیز، کیا گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کیا انسینٹیو یا کوئی انیشیٹو آنے والا ہے، یا گورنمنٹ اس پہ ابھی کوئی اس کو پوری طرح اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی؟ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہم کوئی بہتر پالیسیز سامنے لانا چاہتے ہیں جو تو بہت جلدی آپ کے سامنے ہوں گی. میں دراصل اپنی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی پازیٹیو نوٹ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ہماری حکومت بہت فخر سے اعلان کرتی ہے کہ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی ہے، جس کے فوائد عام انسان کی خوشحالی کی صورت میں جلد سامنے آئیں گے. میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے، کبھی $15 بلین تو کبھی $20 بلین. پی ٹی آئی کی حکومت میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم نے سرپلس میں دیکھا ہے اور پچھلے 4.5 ماہ سے اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے $400 بلین سے زیادہ ہے. بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن میڈم لیکن آپ نے بڑے اچھی بات کی اور بہت اچھی بات ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا ہمارا وہ پلس میں چلا گیا ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھی ہماری، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیں اگر یہ سرپلس میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ نے امپورٹ بند کر دی تو اس لیے پلس میں چلا گیا نا. یہ ہماری درآمدات جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اور درآمدات تجاوز کر گئی ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی منفی پہلو آتا نہیں ہے. کوئی منفی پہلو نہیں ہے، مثبت پہلو دیکھیں. مثبت پہلو جب ہوگا جب ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گے، حکومت آپ کی ہو یا کسی کی بھی ہو، ایکسپورٹ ہماری جو ہے نا وہ آگے بڑھنی چاہیے. بات یہ ہے ایکسپورٹ ہی بڑھے گی انشاءاللہ، اور ایکسپورٹ ہی بڑھے گی. گئے ہیں اسٹیٹ بینک میں فورن ایکسچینج جو ہمارے ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. اکتوبر 2020 میں یہ $13.4 بلین تھے، ایسے ہی ہے. اور نومبر 2020 میں یہ $14.4 بلین ہوئے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتدریج اس کی جو ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. روپے اور ڈالر کی جو اس میں پرائسنگ ہے یہ بہت بہتر ہو رہی ہے. روپے کی ڈیویلیشن جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اور یہ بلا شبہ ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی بھی اس میں بہت رول ہے. لیکن اس میں بہت رول ہے، لیکن پاکستان جو آبادی 22 کروڑ کی ہے اس میں اگر 23 لاکھ فائلر ہوں. میں اس طرف آ رہی ہوں یہ اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں ٹیکس پیئر نیٹ جو ہے اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے، یعنی زیادہ لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا ہے. حال ہی میں ایف بی آر نے رپورٹ دی کہ ٹیکس پیئرز ملک کی تاریخ میں پہلی بار 3 ملین کا بینچ مارک کراس کر رہے ہیں.
یہ ایک بڑی بات ہے, ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یعنی 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اب یہ میڈم یہ حکومت کی وجہ سے نہیں, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. جتنا انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈریون کرے گا اتنا یہ بہتر ہوگا. پالیسیز حکومت بناتی ہے, امپلیمنٹیشن حکومت کی مدد سے ہوتی ہے اور لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس پہلو کو کیسے نظر انداز کریں؟ نہیں, میں نظر انداز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی جتنا آگے بڑھے گی اتنا یہ بہتر ہوگا. جی ہاں, کریڈٹ آپ ضرور دیں سب کو, اس میں بالکل انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن حیرت اور افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ خواتین جو کہ پاکستانی آبادی کا تقریباً 50% ہیں, وہ صرف 1% ٹیکس ادا کرتی ہیں, 99% ٹیکس مرد ادا کر رہے ہیں. اس جو 1% خواتین میں کبھی زیادہ میرا خیال ہے وہی خواتین ہیں جو سرکاری ملازم ہیں اور ان کا ٹیکس جو ہے. دیکھیں, آج کا موضوع رکھنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ اویئرنیس کریٹ کیا جائے کہ خواتین کو بھی اپنا ڈیو ٹیکس دینا ان کی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے میرے بھائی, خواتین آج کل بہت زیادہ کام کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, آن لائن برانڈ لانچ کر رہی ہیں, اپنا وہ ہوم انڈسٹری کو ڈیولپ کر رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹیکس دینا کتنا ضروری ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں امیر عورتیں ان خواتین کے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والی یا ویسے کام کرنے والی خواتین کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں, کیا ویسے امیر عورتیں نہیں ہیں, جاگیردار عورتیں نہیں ہیں, کاروبار سے منسلک عورتیں نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ٹیکس کیوں نہیں دیتی؟ اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے اور بہتر پالیسیز ہم لانا چاہتے ہیں کہ اس کو کرسٹل کلیئر کر دیا جائے کہ کون سی خواتین ہیں. جیسے ابھی میری بہن جو ہیں تہمینہ, وہ بات کر رہی تھی کہ لاہور کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی مثال دے رہی تھی کہ 800 کے قریب خواتین رجسٹرڈ ہیں, لیکن 200 کے قریب جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. 600 کے قریب جو خواتین ہیں ان کے نام پہ فارمز بنائی گئی ہیں یا انہیں ڈائریکٹر ڈکلیئر کر کے مرد حضرات جو ہیں وہی کاروبار نہیں. لیکن بات یہ کہ حکومت نے اس میں کوئی اقدام کیا, 2 سال ہو گئے, کوئی آپ کو ادراک ہے اس بات کا کہ یہ 1% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اتنا بڑا گیپ ہے, تو یہ کیسے فل ان کرنے کا آپ کا پلان ہے؟ یہ آپ سے میرا سوال ہے بس. یہی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس میں ہم کرسٹل کلیئر سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جس کی مطلب پالیسیز بن رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلا ہمارا جو فائنینشیل ایئر ہوگا, جو ٹیکس ایئر ہوگا, وہ 2020 سے بہت بہتر ہوگا, کیونکہ ہماری خواتین دیکھیں, ہم بات تو بہت آپ کیا کوئی ٹیکس انسینٹیو بھی دینا چاہ رہے ہیں خواتین کے لیے؟ جی, کوئی آپ کے کارڈز میں کوئی ٹیکس انسینٹیو بھی ہے؟ ایگزیکٹلی خواتین کو چونکہ ہمیں راغب کرنا ہے کہ ٹیکس دینا بری بات نہیں ہے. آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کی معیشت مضبوط مستحکم ہوگی, مزید مستحکم ہوگی. تو خواتین کو ڈیفینیٹلی ہمیں ٹیکس. لیکن یہ ایک ہی دفعہ تھا 2 سال جب پرائم منسٹر, ہماری خاتون پرائم منسٹر تھیں, اس وقت ان کو کوئی ریبیٹ دیا گیا تھا. اس کے بعد سے خواتین کو جو ہے کوئی انسینٹیو, کوئی ریبیٹ نہیں دیا گیا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مطلب یہ دینا چاہیے حکومت کو؟ تبدیلی سرکار کا نعرہ چونکہ تبدیلی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تبدیلی آتی ہے اس اندر بھی. خواتین, ابھی آپ سے میں یہی بات کرنے جا رہی تھی, بیچ میں آپ نے مجھے روک دیا کہ جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں, گاڑی کے 2 پہیوں کی بات کرتے ہیں, تو ٹیکس دینے میں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ میں اپنی مثال دوں گی. بینگ اے پولیٹیکل ورکر یا ایک ہاؤس وائف بھی, ایون میرے نام جو چیزیں ہیں, میں ٹوٹلی FBR میں ڈکلیئرڈ ہے ہر چیز. میں پچھلے کئی سال سے ٹیکس دے رہی ہوں, اور میں آپ کی وساطت سے میں اپنی ساری خواتین جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, جو کام کرتی ہیں, جو کاروبار کرتی ہیں, جن کی جاگیریں ہیں, جن کے اور بہت سارے, بالکل ٹھیک بات ہے, جو بھی ہے جس کو بھی ٹیکس نیٹ میں جس کا ٹیکس جس کو دینا ہے وہ تو ٹیکس میں آنا چاہیے. یہی ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے, اویئرنیس کریٹ کرنا. لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا آن لائن بزنسز کے لیے جو خواتین کراتی ہیں اس کے حوالے سے کوئی حکومت قانون سازی کر رہی ہے؟ جی ہاں, بالکل اس کے حوالے سے قانون سازی. یہ تو ایک دن آپ دیکھیں نا, 3 مہینے کاروبار کرتے ہیں, 3 مہینے کاروبار بند کر کے نکل جاتے ہیں. جی, آن لائن جو ہماری انڈسٹری ہے یہ ایکسپینڈ ہو گئی ہے, کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے, کچھ اس وجہ سے بھی کہ خواتین گھر پہ بیٹھ کر کاروبار کرنے کو ترجیح دیتی ہیں. جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو انٹریکشن ہے ہمارا خواتین کا, اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا کسی بھی ادارے کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ. تو اس میں چونکہ یہ انڈسٹری ایکسپینڈ ہو رہی ہے, تو اس میں اب ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی ہم اناؤنس کر دیں گے. اگلے ٹیکس ایئر سے پہلے یہ پالیسی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ خواتین جو کام کر رہی ہیں اور وہ ٹیکس کیسے دے سکتی ہیں, ان کے لیے آسانی کیا ہے اس میں, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا انہیں. ٹھیک ہے,
میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، ذرا میں میڈم تہمینہ سے بات کروں. میڈم یہ جو آپ کیونکہ ایک بزنس رن کرتی ہیں تو جو کمپلائنسز ہیں آپ سمجھتی ہیں یہ کمبرسم ہے اور ٹیکس ریٹ زیادہ ہے جو بزنسز پہ، آپ اس بارے میں؟ جی بالکل بالکل. اچھا میں آپ کی پچھلی کانورسیشن میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ پریویس گورنمنٹس نے ایک عورتوں کے لیے ایک ہائر تھریش ہولڈ رکھا تھا ٹیکس کا، ہمیں ریبیٹ زیادہ تھا، جو اب جو ٹو انکریج کے اور عورتیں ٹیکس نیٹ میں اس میں آئے. میرا تو خیال ہے کہ جی وہ جو ایک ریبیٹ تھا وہ دیٹ شوڈ بی ریسٹورڈ تاکہ عورتیں انکریج ہوں مور ٹو پے ٹیکسز ایکسیٹرا. دوسرا یہ ہے کہ میں ون آف دا پرابلمس جو میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی از کہ عورتوں کے لیے ایک بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو ڈیل ود انکم ٹیکس آفیسرز اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ بہت عورتیں ہیں. وی ناؤ ایون ہیو ویمن انسپیکٹرز. تو میں کمشنرز بھی ہیں، بہت ساری چیف کمشنرز بھی ہیں، کمشنرز ہیں جی، انکم ٹیکس آفیسرز ہیں، یہاں تک کہ انسپیکٹرز بھی اب آ گئی ہیں فیمیل انسپیکٹرز. تو میں تو جی ایک ارج کروں گی کہ ایک فیمیل سیل بنایا جائے، ایک سیکشن بنایا جائے جہاں انکم ٹیکس آفیسرز، انسپیکٹرز وہ سارے فیمیل ہوں تاکہ ویمن کو آپ ایک انکریجمنٹ دیں کہ وہ ایک اپنی بات کر سکیں، کیونکہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ بڑا انکم ٹیکس جو ہے ڈپارٹمنٹ بڑا نوٹوریس سمجھا جاتا ہے. سو موسٹ آف دا فیمیلز ہیو دس پرابلم کہ جی ان کے گھر والے ان کو نہیں کرنے دیتے انٹریکٹ ود دیٹ ڈپارٹمنٹ. نہیں بٹ میڈم اس کا یہ ریزن تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کا یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنا ڈیو ٹیکس نہیں دیں، آپ اپنی ڈیو رجسٹریشن نہ کریں، یہ تو کس طرح بھی آپ کو ابزارو بھی کرتا ہے جی کہ جتنی فیمیل انٹرپرینورز ہیں جو کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، لائک اگر وہ چیمبر کی کسی کی ممبر ہیں تو دے ہیو ٹو پریزنٹ their انکم ٹیکس رجسٹریشن اور اپنے پچھلے سال کی انکم ٹیکس ریٹرن ان کو دینی پڑتی ہے ممبرشپ کے لیے. جی بالکل. سو یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں نہیں کرتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے آپ کو پتا ہے جتنے میلز آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ٹیکس دیتے اتنی فیمیل ہیں. ایز اے پاپولیشن وی آر ناٹ اسٹل یوز ٹو پیئنگ ٹیکسز. سو obviously آہستہ آہستہ جیسے ہی آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. اچھا ویسے آپ کیونکہ بزنس میں نہیں ہیں، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے لوگوں کی نہ ٹیکس دینے کی؟ میرا تو خیال ہے جی بیسکلی دیکھیں نہ اہلی ہے ڈپارٹمنٹس کی کہ وہ نہیں کرتے ایک انکریج، وہ ایک پراپر طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتے. اگر دیکھیں مجھے کل انکم ٹیکس میں ایک نوٹس آئے گا تو ڈیفینیٹلی میں جاؤں گی اگر میں بزنس کر رہی ہوں. So I think it is the government's fault in the sense کہ انہوں نے نہیں لوگوں کا یہ بھی میڈم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ریٹرن میں کیا ملتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے ان کا. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ صحیح سوال ہے؟ دیکھیں جی یہ تو پھر دیکھیں نا چکن اینڈ ایگ والی سچویشن ہے کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیتے اس لیے کہ ہمیں کچھ اس کا ملتا نہیں ہے. اگر ہم دیں گے تو کچھ ملے گا نا جی. کبھی ہم نے ٹرائی نہیں کیا دے کے ٹو سی کہ ہمیں واپس ملتا کیا ہے. So in that sense I don't believe this is a correct attitude of people. I think hum as responsible citizens we have to pay due tax, apne taxes dein aur hum but yes I do agree کہ ہمارے taxes جو ہوتے ہیں فیمیل کے لیے to encourage small holders کیونکہ basically عورتیں جو ہیں cottage industry میں نا آپ جو سوشل میڈیا کے کہتے ہیں وہ تو کاٹیج انڈسٹری ہے، ان کو تو آپ کو کوئی انسینٹیو دینا پڑے گا. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں میڈم واٹ یو آر پروپوزنگ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک سیل بنا دیں ایف بی آر میں جہاں خواتین ہو، دوسرا آپ یہ کہہ رہی ہیں کوئی انسینٹیوائز کریں ان کو کوئی ریبیٹ دیں، یہ آپ پروپوز کر رہی ہیں؟ ان کو ریبیٹ دیا جائے نا جی عورتوں کو کہ آپ ان کو پھر دیٹ از ہاؤ یو انکریج پیپل ٹو کم. ٹھیک ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس سے جو ہے چیزیں نمبرز بڑھیں گے اور رجسٹریشن بھی بڑھے گی اور فائلرز بھی بڑھیں گے؟ بالکل بڑھے گی جی. دوسرا آپ کے دیکھیں لاز اس طرح کے ہونے چاہیے کہ دیکھیں اگر فار انسٹنس آپ سوشل میڈیا پہ بھیج رہے ہیں تو ظاہر آپ ایک ویزیبل ہے نا، آپ ویزیبل ہیں اور اگر آپ ویزیبل ہیں تو پھر آپ ٹیکس دیں گے. آپ اس کے اوپر ایک رکھیں. دیکھیں ہم وہ ہوتے ہیں نا جی کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے جزا اور سزا کا. اب آپ خالی پینلائز تو نہیں لوگوں کو کرتے نا، اب ان کو ایک سو آپ یہ کہہ رہی ہیں اسٹک اور کیرٹ کا میکینزم لے کے چلنا چاہیے.
جی میں تو آئی تو بلیو، اور اگر جو بڑی ذرا سی انٹرپرائزز ہیں جو کانٹریکٹس کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ، ان کے تو ٹیکس ویسے ہی کٹے ہوتے ہیں. آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ذرا میڈم مومنہ وحید صاحبہ کے پاس جاؤں گا. آپ نے دیکھا کہ جو ریئل بزنس انٹرپرینور ہیں وہ بات کر رہی تھی کہ ریبیٹ ملنا چاہیے، انسینٹیو ملنا چاہیے، تو حکومت نے یہ ابھی تک کیوں نہیں سوچا؟ یہی بات میں آپ سے کر رہی تھی اپنی گزشتہ جو میری آپ کے ساتھ ابھی گفتگو ہوئی کہ حکومت اس پہ پالیسی بنا رہی ہے، بہت تیزی سے قانون سازی کا کام جاری ہے. ایون ایف بی آر یا اس میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، کیونکہ ٹیکس کی ادائیگی کے تمام پہلوؤں پہ کام تو ادارے نے کرنا ہے، ہم نے امپلیمنٹیشن کرانی ہے، قانون سازی کرنی ہے اس کے اوپر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اپروچ ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ پائی جاتی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ اگر کسی کو انکم ٹیکس آ گیا ہے یا مطلب بہت زیادہ نمبر میں آ گیا ہے، تو وہ سب سے پہلے وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ دفتر میں پہنچیں اور جا کر دیکھیں، اگر اس میں کوئی غلط فہمی بھی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. سسٹمیٹک ہوتی ہیں نا چیزیں ساری، لیکن ہم اس سے پہلے ہم ڈھونڈتے ہیں، اپروچ ڈھونڈتے ہیں، ہم افسر ڈھونڈتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے سرے سے ختم ہی کرا دیا جائے. یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. ہمارے دور حکومت میں ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑی ہے، رجسٹریشن بڑی ہے، نمبر جو ہے وہ 3 ملین میں آ جانا بھی ہمارے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہم نے کچھ اچیو کیا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ حکومت کو مجموعی حیثیت سے، ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں ٹیکس دینا چاہیے، خصوصاً خواتین کو اس کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ آبادی کا 50% تو خواتین ہے. حکومت اس کا ادراک ہے، مطلب کہ یہ ٹیکس فائدہ بڑھیں گے تو اکانومی چلے گی. جینڈر پارٹیسپیشن جو ہے ہمارے مد نظر ہے، جتنی پالیسیز بن رہی ہیں انکم ٹیکس کو لے کے، ٹیکس پیئرز کے جتنا ڈیٹا کلیکشن ہے اس کو لے کے، اس میں ہم اس چیز کو بالکل مد نظر رکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی کہ اگلا فائنینشیل ایئر جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوگا ہمارے. جی ہاں، ہماری میڈم آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. بہت شکریہ. ہمیں یہاں بریک لینا ہے. بہت شکریہ میڈم تہمینہ سعید چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ایم پی اے مومنہ وحید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ جو خواتین ہیں ان کو بھی اپنا رجسٹریشن کرانا چاہیے، اپنا ڈیو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن جو تہمینہ سعید صاحبہ تھی انہوں نے کہا کہ انسینٹیو دینا چاہیے، اور کوئی اگر کسی کو ایف بی آر میں جانے سے، وہاں ملنے سے، وہاں کمپلائنس کرنے میں کوئی پرابلم ہے تو خواتین کے لیے کوئی اسپیسیفک اور ایک اسپیشل زون بنا دینا چاہیے جہاں پہ خواتین کے میٹر کو ڈیل کیا جائے میرے خیال میں. اور مومنہ وحید صاحب نے کہا کہ حکومت کو اس کا ادراک ہے کہ خواتین کے لیے وہ انٹرپرینورز کے لیے کوئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں، اس میں آن لائن بزنس کی رجسٹریشن اور ٹیکس کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی ہے اس فائنینشیل میں آئے گی. دیکھیں گے کہ کیا پالیسی آتی ہے اور لوگوں کو. لیکن آپ کو اپنا ڈیو ٹیکس دینا ہے، اپنی ڈیو رجسٹریشن کرانی ہے تاکہ آپ کا کاروبار جو ہے لیجیٹم ہو. ہمیں یہاں بریک لینا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو خواتین کاروبار کرتی ہیں ان کی ذمہ داری کی وہ رجسٹریشن، اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں، اپنا ڈیو ٹیکس دیں. اور اس پہ ہمارے ساتھ مہمانوں نے بھی بڑی واضح بات کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں اور وہ کاروبار تھریش ہولڈ جو انکم ٹیکس کا ہے اس سے زیادہ ہے تو آپ کو اپنے کاروبار پہ ٹیکس دینا ہے. اور اسی طرح سیل ٹیکس بھی، بیکاز یہ جو آپ کی اگر سوشل میڈیا پہ کوئی دکان ہے، سوشل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو یہ ورچوئل دکان ہے آپ کی، وہاں سے آپ سیل کر رہے ہیں تو آپ جو بھی انکم ٹیکس بھی ہو یا سیل ٹیکس ہو وہ آپ کو ادا کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے. میں آن لائن کاروبار کرتی ہوں، کیا مجھے ٹیکس دینا ہے؟ بالکل، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کو ٹیکس دینا ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے آپ کو اپنے اینول ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے جس کی تاریخ ہے 30 سپٹمبر، اور آپ کو جولائی سے جون تک کے اپنے جو کھاتے ہیں، آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو پوری طرح انکارپوریٹ کرتے ہوئے اس میں جو آمدنی آپ کی آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کے جو اخراجات ہیں ان کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے آپ اپنا ایک انکم اینڈ ایکسپینڈیچر بنائیں گے، اور جو آپ کا پروفٹ آئے گا اس پہ جو ٹیکس بنتا ہے جو جس سلیب میں 5% سے 35% کا سلیب ریٹ ہے، آپ جس سلیب میں بھی فال کریں گے اس سلیب کے مطابق آپ کو ٹیکس دینا ہے، اپنا ریٹرن فائل کرنا ہے ایف بی آر کے ویب پورٹل پر. آئیے دیکھتے ہیں آج کا دوسرا سوال کیا ہے. کیا آن لائن اشیاء بیچنے پر سیل ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ بالکل لاگو ہوتا ہے، اور یہ کسی طرح بھی اگر آپ سیل ٹیکس پہ لاگو نہیں کریں جس پروڈکٹ پہ لاگو ہوتا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ وہ نہیں چارج کر رہے تو یہ ذمہ داری آپ پہ آئے گی، اس لیے کہ جو خریدنے والا ہے
وہ پرائس آپ سے خرید رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ نے اس میں سیل ٹیکس بلڈ کیا ہے، نہیں بلڈ کیا. اگر آپ نے اس پہ بلڈ نہیں کیا، کیونکہ سیل ٹیکس جو ہے وہ اینڈ کنزیومر کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو اس کو ٹیکس نہیں دینا، لیکن اگر آپ نے اس پہ چارج نہیں کیا تو وہ آپ کے ذمہ داری بن جائے گی، اور کسی وقت بھی اگر کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی آپ کے خلاف تو وہ ٹیکس آپ سے ریکور کیا جائے گا. اس لیے آپ اگر سوشل پلیٹ فارم سے کہیں آپ اپنے گھروں سے کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو بھی رجسٹر کروائیں، اس کو بھی آپ جو ہیں فارمل اکانومی میں لے کے آئیں، اور اس کو پھر آپ جو رجسٹر جب کروا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو اس پہ ٹیکس ہے وہ چارج کریں، اور اپنا ڈیو ریٹرن بھی ٹیکس ریٹرن فائل کریں، اور آپ اپنا ڈیو ٹیکس بھی دیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا تیسرا سوال. کیا خواتین کے لیے ٹیکس نظام میں کسی قسم کی کوئی مراحت ہے؟ آج ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اس بات کو، لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسی مراحت نہیں ہے، کوئی ایسا ریبیٹ نہیں ہے، کوئی ایسی انسینٹیو نہیں ہے. حکومت کی جو نمائندہ تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پالیسی پہ کام کر رہے ہیں، اور اس آنے والے بجٹ میں ہم کچھ اناؤنس کریں گے جس میں انٹرپرینورز کے لیے اور خواتین انٹرپرینورز کے لیے وہ کچھ خاص مراحت لے کے آئیں گے، کوئی ریبیٹس لے کے آئیں گے. تو آئی ہوپ کہ وہ پالیسی اس فائنینس ایکٹ جو بجٹ آئے گا اس میں آ جائے. اور یہ میرے خیال میں ایک دفعہ تھی جب پاکستان میں خاتون پرائم منسٹر تھیں، اور وہ اس وقت جو ہے ایک ان کا تھریش ہولڈ کا لیول جو ہے خواتین کے لیے وہ بھی سیلری والوں کے لیے زیادہ تھا، لیکن بزنس انٹرپرینورز کے لیے کوئی انسینٹیو آج تک مجھے نظر نہیں آیا. آئی ہوپ کہ حکومت اس کو اگر ریئلائز کرے اور اس پہ کوئی پالیسی وضع کرے تو میرے خیال میں یہ انگیجمنٹ کے لیے اور خواتین کو آن بورڈ لانے کے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں آج کا چوتھا سوال. کیا میں آن لائن ایف بی آر میں رجسٹریشن کروا سکتی ہوں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. آپ ایف بی آر پورٹل پہ جا کے آئی پہ اپنا CNIC نمبر ڈالیں، موبائل نمبر ڈالیں، ای میل ڈالیں، اور اپنی رجسٹریشن آپ کی ہو سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا پانچواں سوال. کیا میں آن لائن اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتی ہوں؟ جی بالکل. ایف بی آر پورٹل پہ اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایف بی آر پورٹل پہ آپ جائیں، IRS اکاؤنٹ میں ٹیکس فائلر 114 کا آئیکن کھولیں، اور اس میں اپنا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ڈالیں اور اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں. اگر کوئی لائبلٹی ہے، لائبلٹی پے کریں، اور پن کوڈ کے ذریعے آپ جو اپنا ریٹرن سبمٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. جس طرح آپ کاروبار کر رہے ہیں اسی طرح اپنا ٹیکس بھی پے کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنا ٹیکس ریٹرن بھی فائل کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا چھٹا سوال کیا ہے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میرے شوہر روزمرہ کے اخراجات کے لیے میرے بینک اکاؤنٹ میں کیش ڈپازٹ کرتے ہیں. اگر میں اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتی ہوں تو مجھے ان کو کیسے دکھانا چاہیے؟ یہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے جو ہاؤس وائفس کے لیے ہوتا ہے، کہ کیونکہ لوگ جو ہیں اپنے جو خرچے ہوتے ہیں ان کے لیے، ہاؤس ایکسپینس ہوتے ہیں ان کے لیے کیش جمع کرا دیتے ہیں. تو اگر آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس کو دکھائیں کہ ایکسپینسز جو ہیں ریسیو فرام ہسبینڈ، اور وہاں پہ آپ اپنے ریکنسلیشن میں دکھا سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے جو ہسبینڈ ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں دکھائیں گے پیڈ فار دا ہوم ایکسپینسز. تو اس طرح یہ چیز ریکنسائل ہو سکتی ہے. آج کا ہمارا موضوع جو تھا وہ ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور خواتین ایک ہماری اکانومی کا بہت اہم حصہ ہیں. ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے ہمارا ٹیکس نظام بہتر ہوگا. اسی طرح ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتا کیا ہے وہ ملے گا. کیونکہ ابھی جو حکومت کی نمائندی تھی انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ فائلر ہوئے ہیں. 30 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے حساب سے پاکستان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے 1 کروڑ ٹیکس فائلر، اور ہم یہ بار بار اپنے پروگرام میں پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ ٹیکس فائلرز ہونے چاہیے. اور یہ جب تک نہیں ہوں گے جب تک پاکستان کا ٹیکس نظام سسٹین نہیں کرے گا اور پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.